کیا ذمہ داری ہے جس کی بنا پر وہ خامند کی محبت کو حاصل کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بنا سکتی ہے اور جنتی عورت کہلوا سکتی ہے، اس کی کیا طریقہ کار ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ ہے اطاعت۔ یہ پہلا پوائنٹ یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا جو ہے نا یہ سارا سامان ہے، اور دنیا کے سامان میں سب سے جو قیمتی سامان ہوتا ہے نا وہ نیک بیوی ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا نیک بیوی کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وہ اس کی بات مانتی ہے جب وہ اس کو کوئی حکم دیتا ہے۔ تو پہلی بات ہے اطاعت کرنا۔ جو عورت اپنے خامند کی بات نہیں نہ مانتی، وہ چاہے جو مرضی ہو جائے، وہ کبھی بھی خامند کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ خامند جو اس کو کہتا ہے کرنے کے لیے، سوائے ایک بات کے، وہ اس کو وہ بات کہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور خامند اس کو کہے کہ یہ کرنا ہے، تو وہ انکار کر سکتی ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتی۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ کی نافرمانی کے علاوہ وہ جو کہے، جیسے کہے، اس پر وہ راضی ہو، اس کی بات مانے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت اماں ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ پتہ کسی کو؟ صحرا میں چھوڑ کے آئے تھے، مکے کی بیابان وادی میں، بچہ تھا چھوٹا سا، اور وہ وہاں رہنے پر راضی ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اماں ہاجرہ کو مقام بھی ایسے نہیں مل گیا کہ آج پوری دنیا اماں ہاجرہ کو جانتی ہے، اور اسماعیل کو بھی مقام ایسا نہیں مل گیا۔ وہ بیوی کو وہاں چھوڑ کے بیوی وہاں رہنے پر راضی ہوگی، ٹھیک ہے میں جو جہاں تم مجھے رکھو گے، جیسے مجھے رکھو گے، میں اس پر راضی ہوں۔ تو یہ خامند کا جو اطاعت ہوتی ہے نا، یہ سب سے بنیادی فیکٹر ہے۔ اور جو عورت اپنے خامند کی بات نہیں مانتی، وہ کبھی بھی نہ تو اپنے خامند کے ہاں محبوب ہو سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں محبوب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے چاہے وہ بات عورت کو پسند آئے چاہے پسند نہ آئے، سوائے ایک بات کی میں دوبارہ دوہرا دوں، سوائے ایک کے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی، اس کی اپنی ذات۔ ہماری ایک عزیزہ ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں اس طرح، میں کہ میری بات سنیں کہ جب تک آپ اپنی ہستی کو مٹا نہیں نہ دیتے، عورت وہ کیا شعر ہے اقبال کا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے کچھ ملے، میری عزت ہو، میرا مقام ہو، میرا مرتبہ ہو، تو پہلے اپنے آپ کو کیا کر دے؟ مٹا دے، مٹی میں مل جائے۔ کوئی میری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، میری ذات ہی کوئی نہیں ہے، جو ہے وہ میرا شوہر ہے بس۔ جو اس حیثیت تک عورت پہنچ جائے نا، پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا خامد اس سے محبت نہ کرے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے محبت نہ کرے۔ وہ اللہ کی بھی محبوب ہو جائے گی اور اپنے شوہر کی محبوب ہو جائے گی۔ تو پہلا کام کیا ہے جی؟ اطاعت، بات ماننی ہے، نافرمانی شوہر کی نہیں کرنی۔ جو وہ کپڑے مثال کے طور پر ایک بندے نے پوچھا جی، بندہ کہنا جی تو ایسے رنگ دے کپڑے پایا کرتے، عورت کا کسی اور رنگ دے کپڑا پانا پسند ہے۔ میں نہیں، خامند کی جو پسند ہے اس پر کپڑے پہنے، وہی کپڑے۔ جو خامند کو کلر پسند ہے، جو خامند کو پسند ہے، اس کے مطابق وہ کرے، کیونکہ اس نے خامند کو خوش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ خامند کو کیا کرنا چاہیے وہ بھول ہی جائے، اس بات کو سوچے بھی مت کہ خامند کو بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ جب آپ ایک قدم اٹھائیں گے نا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان محنت کرے اور اللہ اس کو اجر نہ دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اجر بھی اس کو ضرور عطا فرمائے۔ جی، پہلی بات ہو گئی اطاعت۔ دوسری بات ہے، اور یہ بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے، یہ ہے استقبال۔ دوسری بات کیا ہے جی؟ استقبال۔ استقبال کیا ہوتا ہے جی؟ جب خامن گھر پہ آئے نا، اس کا استقبال کرو۔ خامن گھر میں آئے تو بادشاہوں کی طرح اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ عورت کوئی کام کر رہی ہے، سارے کام چھوڑ دے اور چھوڑ کے اپنے خامن کو ویلکم کہے جا کے، ٹھیک ہے۔ اس کے اگر جوتے اتارنے ہیں جوتے اتارے، جرابیں اتارے، اس کے ماتھے کا بوسہ لے، خامن کو پتہ چلے کہ میں گھر میں آیا ہوں۔ یہ تھوڑی ہے کہ وہ سمجھے کہ میں ہوٹل میں آیا ہوں، کہ جناب آیا خود ہی کپڑے اتارے ہوتے بہ گیا منہ بڑھا کے، تو بڑھی کو پتہ ہی نہیں وہ کچن 'چ لگی ہے یا جتنے بھی لگی، کپڑے دھو رہی ہے، کپڑے دھونا چھوڑ دے، کھانا پکا رہی ہے، کھانا جل جاتا ہے تو جل جائے۔ جی ادھر سن لیں، ٹھیک۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اذا نظرها سرته، بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ گھر میں آئے نا، تو جب بیوی کو دیکھے نا تو بندہ خوش ہو جائے۔
یعنی اس طرح استقبال کرے کہ اس کو خوشی کا احساس ہو. بچے بھی نکلیں باہر استقبال کرنے کے لیے جیسے بادشاہوں کا استقبال کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ بات بالکل ختم ہی ہو گئی ہے. خاوند کو پتہ ہی نہیں ہے میرا اس گھر کے, حالانکہ حدیث پاک کے اندر شوہر جو ہوتا ہے نا وہ گھر کا حاکم ہے, بادشاہ ہے نا, گھر کا بادشاہ وہ ہے, نظام وہ چلانے والا ہے. تو جب وہ چلانے والا ہے اس کا مقام, اس کو جو ہے وہ احترام اور وہ عزت بھی اس کو دینی چاہیے جو عزت و احترام اللہ نے اس کو دیا ہے. تو استقبال کریں, یہ نہیں کہ کار آندے ہی ادھر لڑنا شروع کر دو. کار آندے انہوں پوچھنا کتنے سی ایٹی ٹائم ہو گیا, تسی تے 8 بجے آتے سی, آج 8:15 بجے کیوں آئے؟ اس سے جا آنے شروع کر, تیری ماں نے میرے نال اے کیتا ہوئے, تیرے بھرا نے اے کیتا ہوئے, اے بچیاں نے مینوں بڑا تنگ کیتے ہوئے. آتے ہی کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں خاوند گھر میں قدم رکھے شکایتیں شروع. وہ بندے کا دل کرتا ہے, یقین بات کر, بندے کا دل کرتا ہے یار میں تے نہ ہی آتے چلتا, مجبوری ہے بیچارے کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہوتی, ورنہ جگہ ہو تو یقین کرے وہ بھاگ جائے. وہ پھنسی نو بیچارہ ہوتے بہ رہا, کہنا میں کی کرا, پھر سنی جاتا ہے جو سنائی جائے, یا پھر وہ بھی لڑنا شروع کر دے گا آگے سے. کئی دفعہ یہی ہوتا ہے, وہ سنار دیوں کہتا ہے میں کی کرا, میری جان کھاتی ہے, میں اڑ تھکے آیا. تو کیا کرنا جی, استقبال کرنا ہے پوری تیاری کے ساتھ. کہتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ سجنا سنورنا کس کے لیے ہے؟ وہ شوہر کے لیے, کہ جب وہ گھر میں آئے تو وہ سجنے سنورنے سے یہ نہیں کہ بیوٹی پارلر چلی جائے روزانہ ہی ایسے ہفتے لگی جائے. سجنے سنورنے سے مراد ہے گندے کپڑے نہ ہوں, کپڑے صاف ستھرے ہوں, منہ دھویا ہوا ہو, گندے نہ ہوں, بس صاف ستھرا انسان جو ہے وہ ہونا چاہیے. میک اپ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. چلیں جی, تیسری بات ہے حفاظت مال. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ شوہر گھر سے باہر ہو تو بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے مال کی اور اس کی عزت کی کیا کرے, حفاظت کرنے والی. اے نہیں کہ وہ ضائع کر رہی ہے, لٹا رہی ہے, بندے کو پتہ ہی نہیں کہ پیسے کدھر جا رہے ہیں. بیچارہ کئی ایسے ہوتے ہیں بیچارے باہر ملک میں ہوتے ہیں نا, وہ سارے پیسے بیوی کو بھیج دیتے ہیں اور بیوی آگے سے یاشیاں کر کے اڑا دیتی ہے پیسے. جب وہ واپس آتا ہے کبھی وہ ویلے دا ویلا, وہ کہتا میں ساری زندگی باہر رہ کے آیا ہوں تو تسی بنایا کی ہے. تو وہ حفاظت کرے اپنے مال کی, اور اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ حدیث کے اندر تو یہاں تک ہے عورت اپنا مال بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی خاوند کو بتائے بغیر. اس کو بتائے بھائی میں یہ چیز ہے فلاں کو دے رہی ہوں یا فلاں کو دے رہی ہوں, اس میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی بھی حفاظت کرے, شوہر کے مال کی حفاظت کرے, اور بغیر اس کی مرضی کے کسی جگہ پر خرچ نہ کرے. ہاں اس جگہ پر کر سکتی جہاں پر اس کو یہ یقین ہے کہ میں خرچ کروں گی تو میرا خاوند ناراض نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یا تھوڑا بہت جیسے کوئی فقیر آ گیا اس کو دے دیا, یا کوئی محتاج آ گیا اس کو دے دیا, اس میں ثواب ہوگا. بلکہ اس کے بارے میں تو حدیث آتی ہے کہ اگر عورت اپنے خاوند کے مال میں سے خرچ کرتی ہے نا اس طرح کے نیک کاموں میں, تو عورت کو بھی ثواب ہوگا اور مرد کو بھی ثواب ہوگا جس کے مال میں سے اس نے خرچ کیا ہے, ڈبل ثواب ہو جائے گا. تو یہ کیا کرنا جی, حفاظت. اس کے بعد ہے جی تعریف. نمبر 4, خاوند کی کیا کرنی چاہیے, اس خاوند کی جو ہے وہ تعریف ہی کرنی چاہیے کہ جی آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, آپ تو میرے لیے, آپ کے بغیر تو میری کوئی زندگی نہیں ہے, آپ ہی میری زندگی ہے اور آپ کے بغیر کچھ بھی. یعنی اس کو یہ احساس ہو کہ میری بیوی میری کیا کرتی ہے, تعریف کرتی, قدر کرتی ہے نا. یہ تعریف اصل میں قدر پر ہوتی ہے. جب آپ کے دل میں کسی کی قدر ہوتی ہے, ہاں جی کریں گی, آپ بھی کریں گی, آپ آہستہ آہستہ انشاءاللہ. سر وہ جو آپ کے شکر ہوتے ہیں ریئل ہیرو ہمارے وہی ہوتے ہیں. ہاں جی, ان کی جو تعریف نہیں, عزت اپنی جگہ پر ہے, عزت احترام اپنی جگہ پر, تعریف اپنی جگہ پر ہے کہ جس سے وہ خوش ہو, اس کو یہ لگے کہ میں یونیک ہوں. یعنی یہ میری بیوی جو ہے میں اس کے لیے میں ہی سب کچھ ہوں, اس لیے میری اتنی تعریف کرتی ہے, میری اتنی خوبیاں بیان کرتی ہے.